اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ چوتھا روزہ افطار کر لیا۔ 17 اپریل 2021 ہے۔ اس سال ہم چھوٹی چھوٹی باتیں مبادیات کے نام سے ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آج پہلے ہم نے مطالعہ کیا رمضان مبارک، قرآن اور معافی کا مہینہ۔ دوسرے دن ہمارا عنوان تھا ہمارا خدائے واحد اللہ تبارک و تعالی۔ تیسرے دن ہمارا عنوان تھا اللہ تعالیٰ کے قرآن حکیم میں اسماء صفت۔ آج ہم انشاءاللہ ابو الانس حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے 2 بیٹوں کے بارے میں۔ تو ابتدا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں زرتاج بشیر حرل سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے افتتاح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ بیٹا، شاباش۔ اور یہ آپ کا اس کو میں آپ کو بتاؤں، ہندوؤں کے پنڈت آتے تھے نا جب لوگوں کے گھروں میں، تو آ کر منتر پڑھتے تھے برکت کے لیے۔ تو جاتے وقت وہ کہتے تھے کہ ہمیں دند کسائی دو۔ کیا ہمارے دانت گھسے ہیں آپ کا کھانا کھانے کے لیے، تو ہمیں اس کے بدلے میں کچھ دیں۔ تو یہ آپ کی زبان کسائی تھی۔ زرتاج نے سورۃ قدر کا تلاوت کی۔ یہ قرآن حکیم کی نزولی لحاظ سے 11ویں صورت ہے۔ اس سے پہلے 10 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور اس کے بارے میں پکتھال لکھتے ہیں کہ القدر ٹیکس اٹس نیم فرام اے ورڈ ان دی ورس۔ اٹ ریفرز ٹو دی نائٹ، ون آف دی لاسٹ نائٹس آف رمضان، on which the Prophet received his call and the first verses of the Quran were revealed to him. It is said to be the night on which God's decrees for a year and brought down to the earthly plane. انگریزی ترجمہ ہے In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Lo, we revealed it on the night of power. Ah, what will convey unto thee what the night of power is? The night of power is better than 1,000 months. The angels and the Spirit descend therein by the permission of their Lord with all decrees, and that night is peace until the rising of the dawn. اور مولانا جلندری نے اس کا ترجمہ اردو میں یہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، جہاں سے بنی نوع آدم ہم لوگ ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم کا زمانہ متعین کرنا ناممکن ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا سورس نہیں جہاں پہ بتایا گیا ہو کہ فلاں واقعہ سے اتنا پہلے حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کا نام نامی قرآن مجید کی 25 آیات میں 25 بار آیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 31 اور 37 میں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 59 میں اسی طرح،
सूरत माइदा, सूरत आराफ, सूरत अल-इसरा या बनी इसराइल, सूरत कहफ, सूरत मरियम, सूरत तोहा, सूरत यासीन। सूरत आराफ और सूरत तोहा में तो बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसी आयत हैं जिनमें हज़रत आदम का जिक्र है। तावर नहीं आया जी, उसको बुलाएं जी। ताबिश, ये नेक्स्ट पेज, अच्छा ठीक है। मैं सूरत बकरा की 9 आयत, आयत नंबर 30 से आयत नंबर 38 में हज़रत आदम का जो ज़िक्र हुआ है वो बयान करता हूँ। आप ये देखेंगे कि हम सिर्फ वो बातें पढ़ेंगे जो कुरान हकीम में मौजूद है। हमने हज़रत आदम के मुतालिक काफ़ी कुछ सुना हुआ है और हमारे इस मुतालिया का मकसद ये है कि हमें वो हकीकत मालूम हो जाए जितनी अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के ज़रिए हमें बताई। आयत नंबर 29 के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत बकरा में कि ज़रा तसव्वुर कीजिए जब आपके रब करीम ने फ़रिश्तों को बताया कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने लगा हूँ, यानी अपना नायब बनाने लगा हूँ, तो वो कहने लगे कि आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगी और खूनरेज़ी करेगी, जबकि हम आपकी हर किस्म की तमजीद व तकदीस, यानी आपकी पाकीज़गी और बुज़ुर्गी बयान करने के लिए और आपकी तस्बीह में, आपकी तारीफ़ में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नामों का इल्म अता फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने वो चीज़ें फ़रिश्तों के सामने पेश की हैं और फरमाया मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्ते कहने लगे मौला नुक्स से पाक तो सिर्फ़ आप ही हैं, हमें तो सिर्फ़ इतना ही पता है जो कुछ आपने हमें बता दिया। बिलाशुबा आप ही सब कुछ जानने वाले और खूब हिकमत वाले हैं। ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं हज़रत आदम के बारे में। अल्लाह ने फरमाया आदम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। और जब आदम ने इनको इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़रिश्तों के साथ मुखातब होकर मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं आसमान और ज़मीन की तमाम छुपी चीज़ों को जानता हूँ और तुम्हारे ज़ाहिर और बातिन को भी खूब जानता हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा रेज़ हो जाओ तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने अपने आप को बड़ा समझा, इस तरह वो काफिर हो गया। जो तकब्बर और बगावत करे, इनकार किया ना हुक्म का, हुक्म अदूली की, तो वो काफिर हो गया। हमने कहा आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और इसमें जहाँ से चाहो जी भर के खाओ, अलबत्ता फलां दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिम बन जाओगे। जुल्म कहते हैं अदल से हट जाना, यानी वरना तुम जो तुम्हें मुकर्रर किया गया है तुम्हारे रास्ता तुम उससे हट जाओगे। लेकिन शैतान ने उनको फुसला दिया और जन्नत से निकलवा दिया। हमने कहा उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, ज़मीन में तुम एक मुकर्रर वक्त तक रहोगे और फ़ायदा उठाओगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए और तौबा की, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। बिलाशुबा वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। हमने कहा था तुम सब यहाँ से निकल जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास हमारी तरफ से कोई हदायत पहुँचे तो इस पर अमल करना, क्योंकि जो शख्स मेरी हदायत पर अमल करेगा उसे किसी किस्म का खौफ ना होगा। ये 9 आयत हैं सूरत बकरा की 29 से लेकर 38 तक। फिर इसके आगे एक और जगह पे सूरत तोहा की 115 से 123 आयत में इरशाद होता है, पहला बयान आपने पढ़ लिया। सूरत तोहा में इरशाद है, हम इससे पहले आदम को ताकीदी हुक्म दे चुके थे मगर वो भूल गए, हमने उनमें मुस्तकिल मिजाजी न पाई
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ، یہاں تو تمہیں سب سہولتیں حاصل ہیں۔ تو اس میں نہ بھوک محسوس کرتا ہے، نہ تمہیں ننگا ہونے کا احساس ہوتا ہے، نہ تجھے پیاس لگتی ہے، نہ دھوپ۔ لیکن شیطان نے اسے پھر بھی بہکا لیا اور کہا کہ آدم میں تجھے وہ درخت نہ بتلاؤں جس سے تو ہمیشہ رہے گا اور کوئی ختم نہ ہونے والی بادشاہت تمہیں مل جائے گی۔ اس طرح شیطان کے بہکا میں وہ دونوں ممنوع درخت کھا بیٹھے۔ نتیجتاً انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں نظر آنے لگیں تو وہ لگے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے۔ گویا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے، مگر ان کے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور توبہ قبول کر کے ان کو راہ راست پر لے آئے اور فرمایا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے اس پر عمل پیرا ہونا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر عمل پیرا ہوگا وہ نہ راہ راست سے بھٹکے گا نہ مصیبت میں پڑے گا۔ یہ وہی ہدایت ہے جو سورۃ بقرہ میں بھی دی گئی اتارتے وقت۔ اب اس میں مختلف توجیحات اور تشریحات کی گئی ہیں، میرا ارادہ ہے میں ان میں نہ جاؤں، کیونکہ تفسیر سمجھانا کسی عالم یا فقیہ کا کام ہے، ہم لوگ قرآن حکیم کے الفاظ سمجھ کے تو خود ہی اس سے اخذ کرتے ہیں۔ روایات کا خلاصہ یہ ہے، مختلف روایات جو لوگوں نے بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم زمین میں آئے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے علاقہ سیلون کے جزیرہ سراندیپ میں پہاڑ پر اترے۔ ذرا تصویر دکھاؤ تابش، 1 نمبر تصویر، جس میں ہندوستان کے جہاں پہ نیچے تکون ختم ہوتی ہے، پہلی تصویر دکھائیں۔ انڈیا کی جب نیچے باٹم ہے بالکل باریک ڈوک، اس کے نیچے الگ سے ایک قطرہ پڑا ہوا ہے، وہ الگ سے جو قطرہ پڑا ہوا ہے وہ ہے سری لنکا، اور وہاں سے آپ مغرب کی طرف دیکھیں سمندر میں آتے جائیں تو اوپر سمندری یہ جو عرب ہے، خطہ عرب، وہ لٹکا ہوا ہے جزیرہ نما عرب سمندر کے اندر، اس کے مغرب کی طرف بحیرہ کلزم یا بحیرہ احمر یا ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، اس میں داخل ہوں تو رائٹ سائڈ پہ جدہ کی بندرگاہ ہے۔ عربوں کا دعویٰ ہے کہ وہ یہاں اترے تھے۔ کچھ لوگوں نے پھر اس کی ایوریج نکالی ہے کہ جی جنت میں اترے، آدم ادھر اترے ہوں گے، ہوا ادھر اتری ہوں گی، تو میدان عرفات میں ان کا ملاقات ہو گئی۔ یہ سب روایات ہیں، یہ قرآن شریف میں نہ تو ہوا کا لفظ آیا ہے، نہ یہ باتیں آئی ہیں کہ سری لنکا میں اتارا، سعودی عرب میں اتارا، یہ صرف بس بیٹا۔ تو جو سری لنکا میں قدم کا نشان ہے وہ مسلمان کہتے ہیں جی حضرت آدم کا قدم ہے، بدھ مت والے کہتے ہیں جی یہ گوتم بدھ کے قدم کا نشان ہے، عیسائی اس کو اپنا مقدس مقام بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان باتوں کا عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر وہاں ہے، کچھ کہتے ہیں وہاں، یہ اتنا پرانا زمانہ ہے کہ اگر تھی بھی تو قبر کی کوئی صورت باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حضرت آدم کے بارے میں بتایا وہ یہ تھا کہ وہ پہلے انسان تھے، پہلے جنت میں قیام تھا، وہاں پہ ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، اور اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ تمام ان کی نسل کو جو لاکھوں کروڑوں سال تک مرتے چلے جائیں گے، پیدا ہوتے چلے جائیں گے، ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے تو ان کو اکٹھا کر کے ان کو ان کے حسابات بتائے جائیں گے، نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں، برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، یا جس طرح بھی وہ انجام ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اب ہمیں عمل کی آزادی ہے اور شیطان کو آزادی ہے ہمیں بہکائے، اور ہم لوگوں نے اس میں پوری کوشش کر کے شیطان کی باتوں سے بچنا ہے، اور جو کچھ ہمیں معروف طریقے سے قرآن حکیم میں احکام ہوئے اور رسول پاک نے اپنی سنت اور سیرت سے جو ہمیں بتا دیا اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ اسلام سادہ مذہب ہے، اس میں بہت زیادہ
الجھنے نہیں ہیں۔ عقائد سادہ ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ اور فلاں پا جاؤ۔ بس صرف یہ اعلان کر دو کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں میں مانتا، تو بس تم کامیاب ہو گئے۔ رسول اللہ کو نبی ماننا تو ضروری ہے، کیونکہ انہی کی زبانیں ہمارے تک یہ دین پہنچا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا ہمارا مضبوط عقیدہ، جس پہ مکہ میں اترنے والی تقریباً ساری صورتیں بار بار زور لگاتی رہی ہیں، ہم نے پڑھا ہے 2 سال مسلسل، کہ وہ ہے قیامت کے دن پیدا ہونا، دوبارہ کھڑے ہونا، جزا و سزا ملنا اور جنت یا دوزخ عطا ہونا ہمیں۔ یہ عقائد ہیں۔ اس کے بعد کچھ احکامات ہیں۔ اچھا، اعمال صالح ہیں، پہلا حکم۔ دوسرا حکم کہ والدین کی ہر حالت میں غیر مشروط اطاعت۔ والدین کا نیک ہونا ضروری نہیں، والدین کے حکم کا درست ہونا ضروری نہیں، اور آپ کا اپنا اس کے لیے صحت کے لحاظ سے یا موڈ کے لحاظ سے تیار ہونا ضروری نہیں۔ والدین کی اطاعت کا ایسے حکم ہے۔ پھر اطاعت کے ساتھ احسان کا حکم ہے کہ جتنا حق ہے، جتنا وہ کہہ رہے ہیں، جتنا ان کا تمہارے اوپر رائٹلی حق بنتا ہے، اس سے زیادہ تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ 2 ہیں بڑے احکام۔ باقی عبادات ہیں سمپل۔ میں اس کو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بی اے ریزنیبلی گڈ ہیومن بینگ۔ اسلام ایک اچھا معاشرتی نظام دینے کے لیے آیا تاکہ سب لوگ اپنی اپنی عزت کے ساتھ اور ایک پاکیزہ معاشرتی زندگی گزار سکیں۔ اب قصص القرآن میں اس کی بڑی تفاصیل ہیں اور حدیثوں میں بڑی تفاصیل ہیں، میرا وہ نہیں ہے موضوع۔ آپ کو سمندر میں نے بتا دیا کہ جو سعودی عرب ہے وہ ایسے لٹکا ہوا ہے، آپ نے نقشے میں دیکھ لیا۔ اس کے مغربی طرف جو اوپر جاتا ہے سمندر، اس کو بحیرہ کلزم کہتے ہیں یا ریڈ سی۔ اس کے رائٹ سائڈ پہ جو اوپر جا رہا ہے اس کو خلیج فارس کہتے ہیں، عرب اس کو خلیج عرب کہتے ہیں، ایرانی اس کو خلیج فارس کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے درمیان وہ لٹکا ہوا ہے، نیچے انڈین اوشن ہے جس کو عرب بحیرہ عرب کہتے ہیں۔ تو ان کا خیال ہے کہ وہاں تو کچھ لوگ یہاں کا دعویٰ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا اور زمین پر ان کی اولاد جاری ہوئی۔ اور اب یہ باقی جغرافیائی باتوں میں میں نہیں ٹھہرا۔ اب میں آپ کو ان کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ سنا ہوا ہے وہ آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے، اور اگر نہیں سنا ہوا تو جو سیدھی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم میں بتائی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ، یہ نازل تو ہوئی مدینہ منورہ میں جا کر۔ سورۃ قرآن حکیم میں 5ویں نمبر پہ سورت ہے یہ۔ اس کی 5 آیات ہیں، 27 نمبر سے 31 نمبر تک۔ ان کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں میں۔ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح بیان کیجیے۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی حابیل کی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی وہ غصے میں کہنے لگا میں تجھے قتل کر کے رہوں گا، اور دوسرا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی حابیل، اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے، لیکن اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ تو ہی اپنے اوپر میرا گناہ اٹھا کر جہنم رسید ہو جائے، کیونکہ ظالموں کو ایسا ہی بدلہ ملنا ہے، یعنی جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا اگر مجھے قتل کر دو گے تو۔ قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا تو بالآخر اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ جھگڑا کیا تھا کہ دونوں نے قربانی پیش کی، جو اس وقت طریقہ ہوگا قربانی کا، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول ہو گئی وہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ اس کی نہیں ہوئی، تو اس کو کہنے لگا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا، اس کی جان لے لی، بالآخر اسے قتل کر ڈالا۔ لیکن اس کام سے وہ بہت خسارے میں پڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ وہ اسے اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ سمجھائے۔ تو قاتل چیخا،
ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ بنتا گا کہ اپنے بھائی کی لاش کو ہی از خود دفن کر دیتا۔ پھر وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اتنی بات ہے جو قرآن حکیم میں آئی ہے۔ باقی جو روایات میں باتیں آئی ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ پھر اپنے باپ سے ڈرتا ہوا یمن کی طرف بھاگ گیا، پھر وہاں یمن میں اس کی کیسے اولاد ہوئی، کیسے پھیلے باہر لوگ۔ تو ان دونوں کے بعد جو جلیل القدر نبی، مجھے آپ نے 5 منٹ پہلے بتانا ہے، 25 منٹ سے 20 منٹ ہو جائیں تو بتا دیجئے۔ ہو تو نہیں گئے؟ سو گئے ہو؟ 20 منٹ ہو گئے۔ تو اس طرح کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مطالعہ کل کر لیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی بات ذہن میں یاد رہ جائے، تھوڑا تھوڑا ہم ساتھ میں چند الفاظ کے میں نے سمجھتے جاتے ہیں روزانہ۔ ان 5 منٹ میں آپ کو چند الفاظ اور آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا ایک صورت لفظ ہے سورت، قرآن حکیم کی مختلف صورتوں کو ہم کہتے ہیں سورت، سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، سورۃ آل عمران، آج ہم نے سورۃ قدر پڑھی۔ تو سورت کیا لفظ ہے؟ سورت عربی زبان میں اونچی اور بلند دیوار کو کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اس حصے کو سورہ کہتے ہیں جس میں کم از کم 3 آیتیں ہوں۔ پھر ایک لفظ ہے آیت۔ اب یہ ہم نے کہا جی ایسا ٹکڑا سورت کہلائے گا قرآن حکیم کا جس میں کم از کم 3 آیتیں ہوں۔ تو آیت کا لفظی معنی ہے نشانی یا علامت۔ کہیں یہ لگے ہوتے ہیں نا جو ڈائریکشن بورڈز کہ مدینہ ڈاؤن اس طرف، پیپلز کالونی اس طرف، اس کو بھی آپ آیت کہیں گے۔ اور ان چیزوں کو بھی نشانی کہیں گے، آیت کہیں گے جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہو۔ مظاہر قدرت میں ہر وہ چیز جو حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہو وہ بھی آیت ہے۔ قرآن حکیم میں بعض اوقات معجزات کے لیے بھی آیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور عام طور پر قرآن حکیم کے فکروں کو ہم لوگ قرآن حکیم کے فکروں کو آیت کہتے ہیں، یعنی کچھ اصطلاحیں مخصوص ہو جاتی ہیں۔ ہمارے لیے اصطلاح جو مخصوص ہو گئی ہے وہ آیت، وہ ہے قرآن حکیم کے کسی ایک فکرے کو آیت کہتے ہیں۔ حمد کے میں نے ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں، کل بھی دہرائے تھے، پرسوں بھی بتائے تھے، ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ حمد کے لفظی معنی ہیں محسن کی تعریف کرنا، اس کے فضائل بیان کرنا، بشرطے کہ وہ فضائل اس کے اختیاری افعال ہوں۔ یعنی جیسا میں نے بتایا تھا کہ اگر تابش کا قد 6 فٹ ہے تو یہ تو اس کا پیدائشی چیز ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ اگر یہ اس کی تعریف میں ہم کہیں گے تو یہ اس کی تعریف نہیں ہے، حمد نہیں ہے۔ اچھا، اسی میں سے 2 لفظ بنے، احمد اور محمد۔ رسول کریم کے دونوں نام ہیں۔ احمد کا مطلب بنتا ہے تمام حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والا۔ کیا؟ احمد کا مطلب ہے کہ اپنے رب کی تعریف کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرنے والا۔ اور محمد مولانا عبد الماجد دریا آبادی ایک بہت بڑے عالم، وہ ایسے زبردست عالم تھے کہ انہوں نے صرف قرآن کریم پر ہی نہیں بلکہ تاریخ مذاہب پر بھی بڑا کام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ محمد کے لفظی معنی ہیں وہ شخص جس کی مدح بہت یا بار بار کی جائے یا جو صفات حسنہ کا مجموعہ ہو۔ یعنی محمد آپ کا نام ہے رسول کریم کا جو ان کے دادا نے رکھا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایسا شخص جس کی بار بار تعریف کی جائے اور جو اچھی صفات کا مجموعہ ہو۔ ایک لفظ اور پڑھ لیتے ہیں، رب۔ ہم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کی جمع ہوتی ہے ارباب۔ ربا کا لفظ ہے، اس کا بنیاد، اس کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا،
تربیت کرنا، پرورش کرنا. اور جہاں رب آ جاتا ہے، دیکھیے نا، اللہ کی جمع کوئی نہیں ہے لیکن رب کی جمع ہے، گاڈ کی جمع ہے گاڈس، اللہ کی کوئی نہیں. تو رب کی بھی عربی میں بھی جمع ہے ارباب، لیکن رب کے معنی ہیں تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا، پروردگار. مطلب کیا ہوا کہ رب اور گاڈ کئی ہو سکتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ہمیں رب نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اللہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سوائے اس کی ذات پاک کے کسی اور کے لیے کسی خطے میں کسی زمانے میں استعمال نہیں ہوا. جب ہم اللہ کہیں گے تو اس سے صریح مطلب ہوگا کہ ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ 3-4 الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں گے. حضرت آدم کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہو گیا. تو آج کا عشرہ کرتے ہیں. تو کل کے لیے میری تجویز ہے کہ وقت کو جلدی رکھیں. اس وقت ایک دفعہ بالکل آپ لوگ لیزی ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ مستعد ہو کرانا پڑتا ہے. تو ابھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کا پڑھا ہوا ہمیں سمجھ میں ڈال دے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد میں سے ہی حمید ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آج کی صورتحال یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف گراف بڑھ رہا ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش میں کرونا کا. 3 دن سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے ملک کو، ہمیں، ہمارے خاندان کو، میرے بچوں کو، سب کو محفوظ رکھے. آمین. اور آپ لوگ جو سننے والے ہیں وہ بھی، جو میرے بچے اور ان کے بچے اور جو میرے پاس بیٹھے ہو، سب بالکل احتیاط کرو، بالکل الگ تھلگ رہ جاؤ، کسی کو میل ملاقات سے مکمل کٹ آف کر دو اور اپنے آپ کو بار بار سینیٹائز کرو صابن کے ساتھ. صابن کے متعلق 20 سیکنڈ کی میں آپ کو بات سمجھا دوں. یہ جو پروٹینز ہوتی ہیں یہ 20 سیکنڈ سے پہلے ڈیزالو ہو ہی نہیں سکتی. کہ میں کہہ دوں جی میں نے بہت اچھے صابن سے دھویا ہے تو بس دھو لیے ٹھیک ہو گیا. غلط. جب تک 20 سیکنڈ تک وہ ایکسپوز نہیں رہے گی صابن کے جھاگ میں، وہ تباہ نہیں ہوگی. 20 سیکنڈ آپ سلولی اگر گنتی گنیں تو 20 تک پہنچیں تو ہوتا ہے، یا آپ آدھا منٹ اس کو سمجھ لیں. اسی طرح کہیں سے بھی کسی صورت میں باہر سے آئیں تو بار بار اپنے ہاتھوں کو سینیٹائزر سے صاف کریں اور ماسک تو کبھی نہ اتاریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.